الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج مورخہ 7 شعبان المعظم بمطابق 18 فروری سن 2024 بروز اتوار نماز کی مغرب سے الحمدللہ مسجد و مدرسہ ابو طالب کا جمعیت علماء سلیمانی چوک کے زیر سرپرستی الحمدللہ افتتاح ہوا، اور نماز سے پہلے مفتی عباس داؤد بسم اللہ صاحب نائب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل و شیخ الحدیث جامعۃ القراءۃ کفلیتا و صدر مفتی دارالفتہ جامعہ ڈابیل کا بیان طے تھا، لیکن طبیعت کی خرابی کی بنا پر طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت والا سفر سے معذرت کر لیے اور مالیگاؤں تشریف آوری ان کی نہ ہو سکی، جس کی بنا پر شروع میں بندہ عبداللہ فیصل، اس کے بعد مولانا رمضان حبیب ندوی صاحب نے ترغیبی بات کی، اور آخر میں جناب ابو سفیان عمار صاحب نے اپنا ایک تفصیلی خطاب کیا مسجد کے تعمیر کے تعلق سے اور مسجد کے افتتاح کے تعلق سے، اور اس کے بعد مہمان مکرم جناب قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں، اور مغرب کی اذان قاری الطاف حسین ملی صاحب استاذ مدرسہ معہد ملت نے مغرب کی اذان دی، اور قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم بانی و محتمم جامعۃ القراءۃ کفلیتا نے نماز مغرب سے باقاعدہ مسجد کا افتتاح کیا۔ الحمدللہ ہم اس بابرکت موقع پر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور ہم یہاں پر جمع ہیں، اور جنہوں نے مسجد کے تعاون میں حصہ لیا ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی تعمیر کی گئی اللہ پاک ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک اس کا صحیح جو ہے نعم البدل ان کو عطا فرمائے۔ اور ہم اہل محلہ کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ان کا بھی تعاون الحمدللہ شروع دن سے رہا، اور انہی کے تعاون کی بنا پر جو ہیں قلیل مدت میں الحمدللہ 4 مہینے کے قلیل عرصے میں جو ہے مسجد نیچے سے جو ہے اوپر بنیاد تک آ گئی، اور یہ جو تعمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ الحمدللہ 4 مہینے کی قلیل مدت میں اہلیان محلہ اور مخیران قوم و ملت کے تعاون سے الحمدللہ یہ پوری کی پوری مسجد 4 مہینے کے قلیل عرصے میں تعمیر ہو چکی، اور آج باقاعدہ اس کا افتتاح ہوا۔ اور یہ مسجد دارالعلوم حنفیہ سنیہ کے پیچھے بلیو واٹر پارک ہے، اس کے قریب میں میمن جماعت خانہ ہے، میمن کالونی ہے، ابو طالب پارک گٹ نمبر 50 اور 51 اور نزد ایم اے واٹر پارک مدرسہ حنفیہ سنیہ کے پیچھے درے گاؤں میں یہ مسجد واقع ہے۔ اہلیان شہر سے گزارش ہے کہ مسجد کے بازو میں جتنے حصے پر مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد کے بازو میں اتنی ہی جگہ مسجد کی ابھی باقی ہیں، اور جو حضرات مسجد کے تعاون کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی تعلق سے مکتب یا مدرسے کے تعلق سے مسجد کی جو زمین ہے اس پر اگر کچھ کام یا کچھ تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں تو ذمہ داران مسجد سے جو ہے رابطہ کریں اور اپنا تعاون پیش کریں۔ اور اہلیان شہر سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے شہر میں دیگر مساجد کا اہل خیر حضرات اس کا تعاون کرتے ہیں اور اپنی نظر کرم ان کے اوپر جمائے رکھتے ہیں، اہلیان شہر سے گزارش ہے اور خاص طور سے اہل خیر حضرات سے کہ اس مسجد پر بھی جو ہے اپنی نظر کرم رکھیے، اور جب بھی مسجد کے ذمہ داران آپ تک پہنچیں تو آپ ان کے تعاون سے جو ہیں ان کو مکمل تعاون کریں اور اپنا تعاون ان کے سامنے جو ہے پیش کریں، اس لیے کہ مسجد جو ہے کچی بستی میں ہے، یہاں پر مکمل آبادی نہیں ہے، اور جو لوگ آباد ہیں وہ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کی حیثیت اور ان کی استطاعت نہیں ہے کہ مکمل مسجد کی ذمہ داری وہ اٹھا سکیں۔ تو اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کا بھرپور تعاون کریں۔ ہم ڈاکٹر عبدالسلام سر مرحوم جن کی یاد میں یہ مسجد بنی ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی بھی کامل اور مکمل مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ انہی کے خواب کی یہ تعمیر ہے کہ ان کے فرزندگان اور ان کے بڑے بھائی جناب ابرار احمد صاحب جو میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے کے نام پر جو ہے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا یہ خواب تھا، اور ان کی
چاہت تھی کہ جلد سے جلد مسجد بن جائے اور وہاں سے دین کے اشاعت اور دین کا کام ہونے لگے۔ الحمدللہ 4 مہینے کے قلیل عرصے میں جو ہے یہ مسجد تعمیر ہو گئی، اور الحمدللہ ڈاکٹر عبدالسلام مرحوم صاحب کا یہ جو خواب تھا اللہ پاک نے اس کو حقیقت میں بدل دیا، اور یہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی جو فکر امت کے تعلق سے تھی، ان کے اندر جو دین کی خدمت کا جذبہ تھا، اللہ پاک ان کے بھائیوں اور ان کے فرزندگان اور ان کے رشتہ داروں اور ہم سب کے اندر اللہ پاک وہ جذبہ، وہ ہمت اور وہ حوصلہ عطا فرمائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔